ہمارے ہاں جو غلاف ہیں عام طور پہ دو چیزوں کو غلاف کہا جاتا ہے۔ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو قرآن مجید باقاعدہ کسی غلاف میں ڈال کر اوپر سے اس کی ڈوری چلا کر، یعنی وہ غلاف جداگانہ ہوتا ہے، قرآن مجید کی جلد مبارکہ وہ جداگانہ ہے۔ تو اگر اس طرح کے غلاف میں قرآن لپٹا ہوا ہے اور وہ الگ سے کہیں رکھا ہوا ہے، آپ نے وہاں سے اٹھا کر بے وضو کہیں اور آپ نے رکھنا ہے تو اس کو تو اٹھا سکتے ہیں، اس میں حرج والی بات نہیں۔ بعض غلاف ہوتے ہیں کہ جو قرآن مجید کی جلد پر ہی کپڑے کا چڑھا ہوتا ہے اور وہ جلد کے ساتھ چسپاں ہوتا ہے یا جلد کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، وہ جداگانہ نہیں ہوتا۔ آپ قرآن پڑھیں گے بھی تو اس کو کوئی الگ نہیں ہٹاتے، وہ اس کا حصہ ہی جلد کے ساتھ بنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یا پلاسٹک کوٹنگ جیسے ہم کرواتے ہیں تو یہ والی صورت ہوتی ہے، تو وہ کپڑا نما یوں بنایا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا غلاف ہے تو اسے آپ بے وضو نہیں ہاتھ لگا سکتے، یعنی قرآن پاک کو آپ بے وضو آپ نہیں اٹھا سکتے، اس کے لیے آپ کو وضو چاہیے کہ باوضو ہی حالت میں ہوں۔ ہاں البتہ اگر آپ کو کہیں اٹھانا ہے، کہیں الگ رکھنا ہے، تو اب آپ خود تو بے وضو ہیں لیکن آپ کوئی کپڑا ایسا لے لیں جو آپ کے تابع نہیں ہے، آپ نے پہنا ہوا نہیں ہے۔ مثلا الگ سے رومال ہے تو آپ نے اوپر رکھا اور پکڑ کر دوسری جگہ قرآن شریف رکھ دیا تو یہ آپ کا چھونا جائز ہو جائے گا، کیونکہ یہاں بیچ میں ایک کپڑا حائل ہے، بیچ میں وہ رومال حائل ہے، تو اب آپ کا چھونا بھی جائز ہو جائے گا۔ لیکن کبھی ضرورت ہو تو یہ انداز اختیار کریں، لیکن عام ضرورت نہ ہو تو ظاہر ہے باوضو ہی قرآن پاک کو پکڑنا چاہیے، ہاتھ لگانا چاہیے۔ بے وضو قرآن کو چھونا باقاعدہ جو قرآن پاک کو جس کو ہم کہہ رہے ہیں تو وہ جائز نہیں ہوتا۔ بے وضو قرآن پڑھنا تو جائز ہے لیکن بے وضو قرآن کو ہاتھ لگانا یہ جائز نہیں ہے۔